رمضان کی آمد تھی، بازاروں میں رونق تھی، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا، لیکن لاہور کے ایک پرانے محلے کی ایک چھوٹی سی گلی میں واقع بوسیدہ مکان میں کچھ اور ہی منظر تھا۔ اس گھر میں رہنے والا رحمت علی ایک محنت کش مزدور اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ غربت کے ہاتھوں بے بس زندگی گزار رہا تھا۔ رحمت علی کی بیوی چند سال پہلے ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی دنیا بس اس کی 2 بیٹیاں زینب اور آمنہ تھی۔ بڑی بیٹی زینب 12 سال کی تھی اور آمنہ 9 سال کی تھی۔ دونوں بچیاں بہت سمجھدار اور صابر تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا باپ دن رات محنت کرتا ہے تاکہ وہ کسی طرح ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے۔ رحمت علی روزانہ مزدوری کے لیے نکلتا، لیکن کبھی کام ملتا اور کبھی کام نہیں ملتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورے دن کی مشقت کے بعد بھی اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ وہ گھر کے لیے راشن لے آتا۔ پھر وہ رات کو خالی ہاتھ لوٹتا اور بیٹیوں کو خالی برتن دیکھ کر شرمندگی محسوس کرتا۔ لیکن زینب اور آمنہ ہمیشہ ہمت بڑھاتی تھی۔ ابا فکر نہ کریں، ہم پانی پی کر سو جائیں گے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ رحمت علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ خود پر غصہ کرتا تھا کہ کیوں وہ اپنی بچیوں کو اچھا کھانا، اچھا لباس اور اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، لیکن وہ بے بس تھا۔ حالات سخت تھے، مہنگائی نے سب کچھ مشکل بنا دیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ زینب نے آمنہ کی حالت دیکھی جو بھوک کے مارے بے جان ہو رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو سہارا دیتی اور تسلی دیتی رہی، لیکن اس کی اپنی حالت بھی کمزور ہو چکی تھی۔ رحمت علی کے لیے اپنی بچیوں کی ایسی حالت دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی سے قرض بھی نہیں لے سکتا تھا کیونکہ پہلے ہی کئی لوگوں کا مقروض تھا۔ آخر کار وہ اپنی بوسیدہ جوتے پہن کر کام کی تلاش میں نکل گیا۔ اس دن قسمت اس پر مہربان ہوئی۔ ایک نیک دل آدمی جو محلے میں ایک بیکری کا مالک تھا، اسے اپنے ہاں کام پر رکھ لیا۔ کام مشکل تھا، لیکن رحمت علی نے خوشی خوشی قبول کر لیا کیونکہ اب اس کے گھر میں کم از کم کھانے کا بندوبست ہو سکتا تھا۔ کام ملنے کے بعد زندگی کچھ بہتر ہوئی، لیکن ابھی بھی حالات مشکل تھے۔ زینب اور آمنہ کو نئے کپڑوں کی خواہش تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ابا کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں جو ان کو نئے کپڑے اور جوتے لے کر دے سکیں۔ عید قریب آ رہی تھی۔ بازاروں میں رنگ برنگے کپڑے، جوتے اور چوڑیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن ایک دن زینب نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما اور کہا، آمنہ ہم نئے کپڑے نہ بھی لیں تو کیا ہوا، اصل خوشی تو اپنے ابا کے ساتھ عید منانے میں ہے۔ آمنہ نے اس بات پر سر ہلایا اور مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ شاید وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ عید سے ایک دن پہلے بیکری کا مالک رحمت علی کو کچھ اضافی پیسے دے کر بولا، رحمت علی، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، عید پر اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ اچھا سا لے لو۔ رحمت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے مالک کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے بازار کی طرف بھاگا۔ اس نے زینب اور آمنہ کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور چوڑیاں خریدیں۔
اس کے دل میں خوشی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے چہروں پر مسکراہٹ دے سکے۔ عید کی صبح جب رحمت علی اپنی بیٹیوں کو نئے کپڑے دے کر آیا، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ زینب نے اپنے والد کو گلے لگا کر کہا، ابا، آپ دنیا کے سب سے اچھے والد ہیں۔ آمنہ نے خوشی خوشی چوڑیاں پہنی اور آئینے میں دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ رحمت علی نے شکر ادا کیا۔ اسے احساس ہوا کہ دولت اور آسائشوں کے بغیر بھی خوشی ممکن ہے، بس انسان کا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ عید ان کے لیے یادگار تھی۔ وہ شاید امیر لوگوں کی طرح قیمتی چیزیں نہیں خرید سکتے تھے، لیکن جو خوشی انہیں ملی وہ کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ رحمت علی جانتا تھا کہ غربت کی چکی ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن اس نے عزم کر لیا تھا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، کیونکہ اس کے پاس اس کی سب سے بڑی دولت تھی، زینب اور آمنہ کی محبت اور ان کی دعائیں۔